عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا تو یہ اللہ کی رحمت کے عام ہونے سے کنایا ہے، یا حقیقتاً آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے مقصود رمضان المبارک کی عظمت اور تعظیم ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آیا ہے فتحت ابواب الجنت، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا تو حقیقتاً جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ کنایا ہے نیکیوں کے عام ہونے سے کہ رمضان میں کثرت سے نیکیاں ہونے لگتی ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آیا ہے فتحت ابواب الرحمت، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیت ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا، ان میں سے باب، ایک دروازہ ہے، یسمی الریان، جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، نہیں داخل ہوں گے اس دروازے سے مگر روزے دار۔ متفق علیہ۔ وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس شخص نے روزہ رکھا رمضان کا، ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے وہ گناہ جو پہلے کیے تھے، جو پہلے ہو چکے ہیں۔ ومن قام رمضان، اور جس شخص نے قیام کیا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا، یعنی نماز تراویح پڑھی، ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے وہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو لیلۃ القدر ہے، تو اس لیلۃ القدر کے تہجد کی نماز پڑھی اور قیام کیا، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پہلے ہو چکے ہوں۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر بڑے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،